اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، زندگی میں پریشانیاں اور غربت چھا جائے گی جب تک آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، ورنہ زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں اور غربت رہے گی۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے کام کر گزرتا ہے جو اس کی اپنی ہی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ناگہانی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تنگ دستی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ایسے کام ہیں جو انسان جانے میں یا انجانے میں یا بعض اوقات وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے کاموں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، جس سے کہ نہ صرف معاشی اور معاشرتی بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے والا انسان دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، قبر میں بھی عذاب جھیلتا ہے، اور آخرت میں رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسے انسان کو نہ دن میں سکون ملتا ہے، نہ رات کو راحت میسر آتی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہی کیے ہوئے کام ہیں، یعنی یہ انسان کے اپنے ہی جو کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں، یعنی بہت زیادہ کام ایسے ہیں جو انسان گھر میں کر گزرتا ہے، تنگ دستی کا باعث بن جاتے ہیں وہ کام۔ یہ کام نہ صرف رزق میں تنگی اور غربت کا باعث بنتے ہیں، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے فعل بہت سخت گناہ بھی ہیں۔ ان گناہوں کا پتہ ہونے کے باوجود لوگ ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو گھر میں رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ رزق کی تنگی ایسے گھروں کا مقدر بنتی ہے، بلکہ مختلف قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں بھی ایسے گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جانے میں یا انجانے میں مردوں کی اکثریت اور اب خواتین بھی اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگی ہیں۔ وہ ہے فضول میں کسی کو گالی دیتے رہنا۔ نوکر یا ملازم کو گالی دی، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، دکاندار، حتیٰ کہ اولاد کو، بیٹی کو، ماں باپ کو گالی دے دیتے ہیں۔ لوگوں نے گالی دینا فیشن بنا لیا ہے، اور وہ اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، مذاق میں یا سچ میں اور غصے میں کسی کو گالی دینا ایسے ہے جیسے آبیل مجھے مار والی بات۔ گالیاں دینا رزق میں تنگی اور جیسے آبیل مجھے مار والی بات، گالیاں دینا رزق میں تنگی اور غربت کا باعث بنتے ہیں۔ بہت عام سی بات ہے کہ شادی کے بعد خواتین اپنے ساس سسر کو گالیاں دیتی ہیں، ان کو برا بھلا کہتی ہیں، اور اکثر اوقات ان کی برائی کرتی رہتی ہیں۔ یاد رہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو گھروں میں غربت اور تنگ دستی کا سبب ہے۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے گھروں میں بربادی آتی ہے، کاروبار میں تباہی اور بربادی آتی ہے۔ کاروبار تباہ اور بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اولاد پر، گھر پر بیماریاں اور پریشانیاں، یعنی اولاد پر بھی اور اپنے گھر میں پریشانیاں پہاڑ بن کر گرتی ہیں۔ وہ ہے جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، کاروبار میں جھوٹ بول کر خرید و فروخت کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے
جو گھر کا سکھ چین بھی چھین لیتا ہے اور مفت میں انسان اپنے گھر میں، اولاد میں اور کاروبار میں بے برکتی کو دعوت دیتا ہے۔ شادی کے بعد مرد اور عورت دونوں کے لیے ان کے ساس سسر کا وہی رتبہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو گالیاں دینے کے بجائے ان سے دعائیں لی جائیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے سے دوران اگر مرد بار بار طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے غربت ایسے مردوں کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ وصیت ایک مسلمان والدین کے بعد انسان کا جو سب سے قریبی رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بیوی کا تعلق ہے۔ مرد کا ایک عورت سے اور ایک عورت کا مرد سے تعلق ہے۔ قرآن نے اس رشتے کو قدرتی نشانی میں شمار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ ان کے درمیان تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے ایک دوسرے پر حقوق متعین کیے ہیں جن سے خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اور یہی درس بیوی کے لیے بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیوی کو اللہ نے سکون کے لیے یعنی سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد کے لیے ایسا ماحول فراہم کرے جس میں اس کو ذہنی سکون اور قلبی سکون حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ جس گھر میں پیار و محبت اتفاق ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس کے برعکس جس گھر میں لڑائی جھگڑے بے اتفاقیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی برکت سے محروم ہوتے ہیں، اور یوں تنگ دستی، پریشانیاں، بیماریاں اس گھر کا مقدر بنتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور برتاؤ کو کمال ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا اور عورتوں پر مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ ساری تعلیمات عورت کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کے لیے دی ہے، اور عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سے راضی رہے اور ایسے کاموں سے اجتناب کرے جو اللہ کی راہ میں ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کے اوپر کڑے امتحان اور کڑی سختیاں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے اور ایسے کاموں سے بچائے جو ہماری دنیا اور آخرت میں پریشانی کا سبب بنے۔ ہم کو ایسے کاموں کی رغبت عطا فرمائے جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ کے ساتھ بہت پیاری اور خوبصورت باتیں شیئر کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ چیزیں پہنچ جائیں اور ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو آپ سے یہ میری گزارش کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹس آپ کو مل سکے۔ آمین۔